جو صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ہر عمل پر اتباع کرنے والے، ہر کام میں آپ کی اتباع کرنے والے تھے، اسی انہی کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، آج کچھ لوگ ہیں جو ان صحابہ کی شان میں ہذیان بکتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں اپنی طرف سے کرتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کو قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابہ کرام میں سے ہر ایک وہ ہے جن کو اللہ پاک نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ انہی دے دیا ہے۔ سرکار دو عالم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے دنیا کے جانے کے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم ان کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ، لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کیا وہ میرے محبت کے ساتھ، میری محبت کے ساتھ ان سے محبت کیا، یعنی جس نے صحابہ سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت ہمارے نزدیک ہماری آل اولاد سے، ہمارے والدین سے، خود ہماری جانوں سے، ہمارے مال و متاع سے، گھر بار دکان زمین و جائیداد سب کچھ دنیا کی ساری دولت و خزانوں سے بڑھ کر ہمارے نزدیک اگر کوئی محبوب ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے تو پھر صحابہ سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے عناد رکھے گا، جو ان کے بارے میں اپنے اندر دشمنی کو پالے گا، فببغضی ابغضہم، اس کا بغض اصل میں میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ہوگا۔ کون ہے جو رسول اللہ سے دشمنی کرنے کی ہمت کر سکے؟ صحابہ سے دشمنی کرنا، بغض اپنے اندر پالنا، عناد رکھنا، عداوت رکھنا، صحابہ اکرام سے نفرت کرنا، فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے تکلیف دے گا، اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ آپ نے فرمایا وَمَنْ آذَاهُمْ، جو میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائے، ایذا پہنچائے، فَقَدْ آذَانِي، یوں سمجھو کہ یقیناً اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ صحابہ کو تکلیف پہنچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، اور آپ نے فرمایا وَمَنْ آذَانِي، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، فَقَدْ آذَ اللَّهِ، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ صحابہ کو تکلیف پہنچانا، رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے، رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا، اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ آذَ اللَّهِ، جو اللہ کو تکلیف پہنچائے، یعنی رسول اللہ کو تکلیف پہنچائے، یعنی صحابہ کو تکلیف پہنچائے، آپ نے فرمایا یوشک ان یأخذہ، قریب ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی گرفت فرما لے، اسے پکڑ لے، اپنے گرفت میں لے لے۔ تو اللہ کی پکڑ سے اگر بچنا ہے، خدا کے گرفت سے اگر بچنا ہے، صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرنے سے بچو، ان کی شان میں گستاخی کرنے سے بچو، ایک لفظ بھی ان کے شان میں برا کہنے سے اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہاں ایمان بھی جا سکتا ہے،
पूरी जिंदगी के अमाल अकारत जा सकते हैं। सहाबा की बुराई से बचना चाहते हो, ताबईन को बुरा ना कहो, उनकी बुराई से बचना चाहते हो, तबे ताबईन की बुराई से बचो, अइम्मे मुज्तहिदीन की बुराई से बचो, मुफस्सिरीन की बुराई से बचो, जो उनके नक्शे कदम पर चलने वाले औलिया कराम हैं उनकी बुराई से बचो, जब उनकी अक़वाल आमाल उनकी सीरत को बयान करने वाले लोग हैं यानी उलमा फज़ला, उनकी बुराई से बचो। ये एक सिलसिला है। अगर हमारी जुरत इतनी बढ़ गई कि किसी आलिम को गाली दे रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, तो कल और जुरत बढ़ेगी कि उनके असातिज़ा को भी बुरा कहोगे, और जुरत बढ़ेगी कि होता होता सिलसिला अइम्मे मुज्तहिदीन को बुरा कहोगे, मुफस्सिरीन फुक़हा मुहद्दिसीन को बुरा कहोगे, और उनके असातिज़ा तो सहाबा थे और उनकी शान में भी गुस्ताखी कर बैठोगे। नतीजा क्या होगा? जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करने से नहीं बच सकता, गोया उसने अल्लाह के रसूल को तकलीफ दी, और जो रसूलुल्लाह को तकलीफ देने पर आमादा हो जाए वो अल्लाह को तकलीफ देने वाला, और जो अल्लाह को तकलीफ देने का सोचता है अल्लाह उससे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तो जब भी कोई सहाबी को बुरा कहने वाला या बोलने वाला आपकी नजरों में आए, तो उस वक्त हमें हुक्म है कि हम कहें कि लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम में से जो शर है, बदतरीन है, उस पर अल्लाह की लानत हो। इस तरह से कहने के लिए कहने की हमें तालीम और हिदायत है। क्यों? सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी करने वाला यकीनन उम्मत का सबसे बदतरीन तबका ही हो सकता है जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत कर सकता है। ये वो सहाबा जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मौके पर रहे हैं, और उनमें से एक अदना सहाबी भी, अदना सहाबिया ने जो एक लम्हे के लिए, चंद मिनटों के लिए हुजूर को दीदार किया हो और फिर जिंदगी भर आपसे मुलाकात का मौका न मिला हो, लेकिन जो ईमान कबूल किया था उसी ईमान पर उनकी बका रही और दुनिया से वो गए हो, तो अदना सहाबी पूरी उम्मत के सबसे बड़े वली से भी ज्यादा ऊंचा मकाम रखते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, बताएं क्या हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अफजल हैं या उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह? उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो दौरे खिलाफत था इस उम्मत के लिए बहुत ज्यादा रहमत था, इस्लाम के फैलने का जरिया भी बना, अदलो इंसाफ कायम किया गया, अमानतदारी, सच्चाई, वफादारी, वफा शिआरी का बहुत बड़ा दर्स उनके दौरे खिलाफत में उम्मत को मिलता है। ऐसी रवादारी, ऐसा इंसाफ उन्होंने इंसानों में कायम किया, जंगल के जानवर भी अमन पसंद हो गए। एक ही चश्मे से वो भेड़िया भी और बकरी भी पानी पीते। कितना आदल, कितना इंसाफ उन्होंने कायम किया होगा। वो खुद ही सादा कपड़े मलबूस करते, पहनते, लेकिन अवाम में ऐसी रवादारी, जबकि उनसे पहले बनु उमैया के खानदान के जितने बादशाह गुजरे वो शाहाना तर्ज जिंदगी अपनाने वाले, वो बादशाहों जैसा फाखिराना लिबास ज़ेबतन करने वाले, सब कुछ अपनी जगह। लेकिन जैसे ही हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौरे खिलाफत आया, उनकी जवानी में नाज नखरे बड़े थे, खुशबू ऐसा इस्तेमाल करते जिस गली से उमर बिन अब्दुल अजीज गुजर जाए बाद में आने वाले पहचान लेते कि इस गली से उमर बिन अब्दुल अजीज का गुजर हुआ है। ऐसे खुशबू का इस्तेमाल करने वाले लोग धोबियों से कहते कि उमर बिन अब्दुल अजीज के कपड़ों के साथ हमारे कपड़े धुलना ताकि खुशबू का कुछ हिस्सा हमारे कपड़ों में भी आ जाए। ऐसा नाजो नखरों में पला हुआ, लेकिन जैसे ही खिलाफत मिली, मुसलमानों के बादशाह बने, ऐसा इंसाफ कायम किया, ऐसा अदल उम्मत में कायम किया, और खुद पुराने कपड़े जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो उनके भाई उनके पास आए, उनकी बीवी से कहा कि शौहर के लिबास
کو بدل دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تانے نہ دیں کہ امیر المومنین کے پاس ایک ہی کپڑے ہیں۔ تو بیوی نے کہا کیا کروں، اس لباس کے علاوہ کوئی اور لباس ہے نہیں کہ ان کو پہنایا جائے۔ کیسی سادی زندگی، کیا خوبصورت زندگی۔ تو وہ اتنے عدل کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ دن میں اللہ کے مخلوق کی خدمت اور رات میں خالق کی عبادت میں ان کا وقت گزرتا اور بیتتا تھا۔ تو یہ عمر بن عبدالعزیز، کسی نے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا حضرت بتائیں کہ عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں یا حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں خوبصورت بات ارشاد فرمائی، دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر حضرت امیر معاویہ کو جو گرد و غبار لگا تھا، جو دھول اور مٹی ان کے جسم کو کپڑوں کو لگی تھی، وہ دھول اور وہ مٹی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ کہیں افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ اس کو تو رہبر بنا اور اس کو ہدایت یافتہ بنا اور دوسروں کو اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما۔ کتنی خوبصورت دعا، بہترین دعا، کس کے حق میں؟ حضرت امیر معاویہ۔ کون ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟ جنہوں نے ادھر جبرائیل آسمان سے اترتے وحی لے کر اللہ کے نبی کے قلب اطہر پر اس وحی کو نازل وہ وحی ہوتی اور اللہ کے نبی اسے پڑھ کر سناتے، سب سے پہلے اس قرآن کی ان آیتوں کو لکھنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی کہلاتے ہیں۔ تو آج کچھ لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اس جیسے صحابی کو ہدف تنقید بناتے، ملامت کا نشانہ انہیں بناتے۔ کہاں سے انہیں یہ جرأت آتی ہے؟ کیسے ہمیں تو ڈر محسوس ہوتا ہے کہیں زبان گنگنا ہو جائے، کبھی زمین پھٹ کر اس نگل نہ لے، آسمان ٹوٹ کے اس پر گر نہ جائے۔ جو صحابہ کے شان میں گستاخی کرنے کی جرأت کرتا ہے، آپس میں صحابہ کے کچھ معاملات ہو گئے، اسے اللہ کے حوالے کرو، اس میں ہمیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اجازت نہیں۔ اور یہ ساری چیزیں امت کی رہبری کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے، اللہ کی طرف سے پیغام کے طور پر جو کچھ ہوئے وہ اس میں بھی ہمارے لیے ہدایت ہے، رہبری ہے کہ ان واقعات کو دیکھ کر سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انہی کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ کچھ لوگ منافق تھے، صحابہ کی جماعت میں چھپے ہوئے تھے، وہ چھپ کر منافق لوگ، وہ صحابہ نہیں تھے، وہ اصل میں یہودیوں کے ایجنٹ تھے، وہ کسی طرح مسلمانوں کو لڑانا چاہتے تھے، وہ چھپ کر آپس میں ایسا حملہ کرتے کہ لگتا یہ تھا کہ صحابہ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور پھر صحابہ میں جنگ چھڑ جاتی۔ تو یہ سب دشمنوں کا کیا کرایا، اسے سمجھنے کی، اس کی تحقیق کی ضرورت ہے اور اس میں ہمیں پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ براہ راست صحابہ کو ہی تنقید کا نشانہ بنا۔